کیسر و کسریٰ اسلام کے ابتدائی ایام کے تناظر میں عرب و عجم کے عمومی حالات کی داستان ہے۔ یہ عرب کے خاک نشینوں اور عجم کی دو عظیم قوتوں کے درمیان معرکہ حق و باطل کی داستان ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں قسط نمبر 26۔ وادی نیل کے جنوب کی طرف پیش قدمی کرنے والے ایرانی دستے کسی قابل ذکر مزاحمت کا سامنا کیے بغیر طیبہ کے قدیم شہر میں داخل ہو چکے تھے، لیکن اس سے آگے صحرائے نوبہ ان سیاہ فام جنگجو قبائل کا مسکن تھا جو ازمنائے قدیم میں فرائنہ کی افواج کا بہترین حصہ ہوتے تھے۔ چنانچہ ایران کا لشکر بابلیون سے پیش قدمی کرنے کے بعد پہلی بار غیر متوقع مشکلات کا سامنا کر رہا تھا۔ اہل نوبہ کی جنگ باقاعدہ افواج کی جنگ سے مختلف تھی۔ یہ لوگ کسی میدان میں جمع ہو کر ہار اور جیت کا فیصلہ کرنے کی بجائے اکا دکا حملوں پر اکتفا کرتے تھے۔ فاتح لشکر آگے بڑھتا تو یہ لوگ راستے کی بستیاں خالی کر کے بھاگ جاتے۔ دن کے وقت آفتاب کی تمازت سے یہ خطہ ایک جہنم زار بن جاتا تھا۔ سواروں کے گھوڑے گر کر دم توڑ دیتے اور پیادہ سپاہی چلتے چلتے نیل کے پانی میں کود پڑتے۔ غروب آفتاب کے بعد اس تھکی ہاری فوج کو آرام کے لیے چند گھنٹے ملتے، لیکن رات کے سناٹے میں اچانک کہیں دور سے نقارے کی صدا بلند ہوتی اور پھر آن کی آن میں ایسا محسوس ہونے لگتا کہ ساحل دریا کے آس پاس تمام جھاڑیاں اور تمام چٹانیں حرکت میں آ گئی ہیں۔ ہزاروں نقارے ایک ساتھ بجنے لگتے، پھر بھیانک تاریکی کے سینے سے ایک دل دہلا دینے والی چیخ بلند ہوتی اور چاروں طرف سے اس کا جواب آنے لگتا۔ اس کے بعد نقاروں کی صدائیں اور انسانوں کی چیخیں اچانک خاموش ہو جاتی۔ گہری نیند سے بیدار ہونے والے سپاہی خوف و اضطراب کے عالم میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے اور انہیں نیل کے کنارے مینڈکوں اور جھینگروں کی نہ ختم ہونے والی راگنیوں یا اپنے دل کی دھڑکنوں کے سوا کوئی آواز سنائی نہ دیتی، بلکہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کوئی ان دیکھی اور انجانی مخلوق صحرا کی خاموش فضا میں ایک ہنگامہ برپا کرنے کے بعد اچانک گہری نیند سو گئی ہے۔ لیکن تھوڑی دیر بعد یہ خاموشی ٹوٹ جاتی اور خاموش فضا پھر ایک بار نکاروں کی صداؤں اور انسانوں کی چیخوں سے لبریز ہو جاتی۔ فوج کے افسر اور سپاہی جو دن کی جھلسا دینے والی دھوپ میں رات کا انتظار کرتے تھے، رات کی بھیانک اور پراسرار تاریکی میں طلوع سحر کا انتظار کرتے تھے۔ پھر کئی دن کے بعد ایک رات ایسی آتی تھی جب انہیں صحرا میں مکمل سکوت ان ہنگاموں سے زیادہ خوفناک لگتا تھا۔ سپاہی اور ان کے پہرے دار ایسا محسوس کرتے تھے کہ پڑاؤ کے آس پاس ہر جھاڑی اور ہر چٹان کی اوٹ میں ان کے لاتعداد دشمن کھڑے ہیں۔ لمحات، ساعتیں اور پہر گزر جاتے، یہاں تک کہ ان پر نیند کا غلبہ ہونے لگتا۔ اچانک تاریکی میں دکھائی نہ دینے والے انسانوں کا کوئی گروہ جھاڑیوں یا چٹانوں کی آڑ سے نمودار ہوتا اور پڑاؤ کے کسی حصے میں تباہی مچانے کے بعد دریا کے آس پاس گھنی جھاڑیوں اور سرکنڈوں سے پٹی ہوئی ان وسیع دلدلوں میں روپوش ہو جاتا جہاں ناواقف سپاہیوں کے لیے ان کا پیچھا کرنا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ اب دنوں کا سفر ہفتوں میں طے ہو رہا تھا اور جوں جوں وہ آگے بڑھ رہے تھے ان کی مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ایران کے بہترین سپاہی سرد علاقوں سے آئے تھے اور ان پر گرمی اور مسلسل بے آرامی کے اثرات ظاہر ہو رہے تھے۔ فتوحات کا ولولہ بتدریج سرد ہو رہا تھا۔ عرب قبائل کے رضاکار ان کے مقابلے میں گرمی برداشت کرنے کے زیادہ عادی تھے، لیکن وہ کسریٰ کی فتوحات سے زیادہ لوٹ مار کے شوق میں اپنے گھروں سے نکلے تھے اور اب ان کے منہ سے اس قسم کی شکایت سنی جا رہی تھی۔ ہم نے مصر فتح کرنے کے لیے ایرانیوں کا ساتھ دینا قبول کیا تھا، لیکن اب ہم مصر کی حدود سے بہت دور نکل آئے ہیں۔ کسریٰ اگر یہ تمام بر اعظم فتح کر لے تو بھی اس پر تسلط قائم رکھنا ممکن نہیں۔ ہمیں واپس جانا چاہیے اور اس دن کا انتظار نہیں کرنا چاہیے جب یہ ویرانے ہمارے قبرستان بن جائیں گے۔ اگر کسریٰ کو ہماری خدمات کی ضرورت ہے تو ہم اس کے لیے مغرب کے زرخیز علاقے اور پر رونق شہر فتح کر سکتے ہیں۔ فوج کا سپہ سالار ان حالات سے بے خبر نہ تھا، لیکن خسرو پرویز کے احکام کے بغیر اسے رکنے یا واپس ہونے کی اجازت نہ تھی۔ عاصم نے قبائلیوں کے طریقے جنگ سے واقف ہوتے ہی سپہ سالار کے سامنے یہ تجویز پیش کی تھی کہ ہمارے لیے غیر محفوظ راستوں پر پیش قدمی جاری رکھنے کی بجائے کسی محفوظ مقام پر پڑاؤ ڈال کر ان لوگوں کے خلاف مؤثر کارروائی کرنا زیادہ ضروری ہے۔ لیکن سپہ سالار کی منزل مقصود حبشہ کا دارالحکومت تھا اور وہ کسی تاخیر کے بغیر وہاں اپنے شہنشاہ کی فتح کا پرچم نصب کرنا چاہتا تھا۔
चुनाचे उसने आसिम की तजवीज़ ये कहकर रद्द कर दी कि जब हम हबशा की फतह के बाद पलटेंगे तो इन लोगों को सज़ा देने के लिए हमारे पास काफ़ी वक्त होगा। लेकिन कुछ अरसा शदीद नुकसान उठाने के बाद फौज के कई और अफसर आसिम के हम ख्याल बनते जा रहे थे। सिपा सालार ने मजबूरन फौज को दरिया के किनारे से कुछ दूर हटकर पड़ाव डालने का हुक्म दिया और दुश्मन के खिलाफ जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। रात के वक्त दुश्मन को दूर रखने के लिए तीर अंदाज पड़ाव के गिर्द मोर्चों में बैठ जाते और सुबह होते ही सवारों के दस्ते दुश्मन की कमीन गाहों की तलाश में मुख्तलिफ सिमतों की तरफ रवाना हो जाते। पहले दिन इस कार्रवाई के नताइज ज्यादा हौसला अफजा न थे। ईरानी सवार दरिया के किनारे झाड़ियों और सरकंडों से ढकी हुई दलदलों में घुसने या दरिया से दूर उन संगलाख चट्टानों का रुख करने से घबराते थे जो दुश्मन के कुदरती किलों का काम देती थी। उनकी कारगुजारी चंद उजड़ी हुई बस्तियों को आग लगाने और 15-20 औरतों, बच्चों और बूढ़ों को गिरफ्तार करने तक महदूद थी। एक टोली का ये दावा था कि उसने नील के किनारे जंगल में छुपे हुए दुश्मन के एक गिरोह पर हमला करके कई आदमी तहत कर दिए हैं। दोपहर से कबल उन अरब सवारों के सिवा जो आसिम की क़यादत में रवाना होते थे, बाकी तमाम दस्ते वापस आ चुके थे और फौज परेशानी और इस्तराब की हालत में उनका इंतजार कर रही थी। शाम के करीब सिपा सालार खैमे के बाहर अपने अफसरों के दरमियान खड़ा था और जूं जूं साए लंबे होते जा रहे थे उसका इस्तराब बढ़ रहा था। उसने चारों तरफ निगाह दौड़ाने के बाद एक अरब रईस से मुखातिब होकर कहा, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। ये मुमकिन नहीं कि उनमें से एक भी जिंदा बचा हो। अगर वो कहीं घिर गए हैं तो भी आसिम इतना नादान नहीं कि उसने हमें इतला देने की ज़रूरत महसूस ना की हो। अरब ने कहा, जनाब, आसिम का मकसद इस इलाके में दुश्मन की सही कुव्वत का अंदाज़ा लगाना था। अब अगर उसका एक साथी भी वापस ना आया तो ये इस बात का सबूत होगा कि हमारे लिए आगे बढ़ना कितना ख़तरनाक है। मुझे ऐसा मालूम होता है कि इस बड़े आज़म के तमाम बाशिंदे हमारा रास्ता रोकने के लिए जमा हो गए हैं। दूसरे अरब ने कहा, जनाब, मैं आसिम को अच्छी तरह जानता हूँ। वो बहुत दूर अंदेश है और मुझे यकीन है कि वो अपने साथियों की जानें खतरे में नहीं डालेगा। मुमकिन है वो ज़्यादा दूर निकल गया हो। हमारे साथियों को बेकार बैठकर उसका इंतज़ार करना तकलीफ दे महसूस होता है। इसलिए अगर आपकी इजाज़त हो तो हम इन कैदियों से निपट लें। सिपा सलार ने कहा, नहीं, कैदियों के मुतालिक हमने अभी कोई फैसला नहीं किया। अरब ने हैरान होकर पूछा, आप इन्हें जिंदा रखना चाहते हैं? सिपा सलार ने जवाब दिया, मैंने आसिम से वादा किया था कि कैदियों के साथ हमारा सलूक उसके मशवरे के मुताबिक होगा। अरब ने कहा, जनाब, कैदियों के मुतालिक आसिम का रवैया बहुत नर्म था, लेकिन ये लोग उसके नज़दीक भी किसी रहम के मुस्तहिक नहीं होंगे। बहरहाल हम उससे मशवरा किए बगैर कोई फैसला नहीं करेंगे। काश हमें मालूम होता कि वो लोग इस वक्त क्या कर रहे हैं। आसिम का रूमी गुलाम कहाँ है? एक अफसर ने जवाब दिया, वो यही है जनाब, मैंने अभी उसे पड़ाव में देखा था। सिपा सलार ने मुड़कर अपने एक मुहाफिज की तरफ देखा और कहा, उसे बुलाओ। सिपाही भागता हुआ आसिम के खैमे की तरफ बढ़ा और थोड़ी देर बाद क्लाडियुस को अपने साथ ले आया। ये दराज कामत नौजवान अपने गले में गुलामी का आहिनी तौक पहनने के बावजूद मर्दाना हुस्न वकार का एक पैकरे मुजस्सम दिखाई देता था। सिपा सालार ने उसे देखते ही पूछा, तुम आसिम के साथ क्यों नहीं गए? क्लाडियुस ने जवाब दिया, जनाब, उन्होंने मुझे साथ ले जाना पसंद नहीं किया। तुम्हें मालूम है कि उसके अब तक वापस ना आने की क्या वजह हो सकती है? क्लाडियुस ने बेइतनाई से जवाब दिया, जनाब, एक गुलाम अपने आका की मसलहतें कैसे जान सकता है? सिपा सलार ने कहा, हम जानते हैं कि उसने कभी तुम्हारे साथ गुलामों का सा सलूक नहीं किया और खतरे के वक्त उसे अपनी जान से ज्यादा तुम्हारी फिक्र होती है। जनाब, मेरे आका बहुत रहम दिल हैं और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। अल सुबह यहाँ से रवाना होते वक्त उनकी बातों से मेरे दिल में ये ख्याल ज़रूर पैदा हुआ था कि वो किसी खतरनाक मुहिम पर जा रहे हैं, लेकिन मुझे ये तवक्को ना थी कि वो शाम तक वापस नहीं आएंगे। अच्छा बताओ, उन्होंने क्या कहा था? जनाब, वो ये कहते थे कि आज मेरी कामयाबी पर इस सारी मुहिम की कामयाबी का दारोमदार है। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर मुझे देर लग जाए तो तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि वो बहुत दूर निकल गए हैं। एक अरब ने कहा, जनाब, तैबा के कैदियों में जो आदमी इस इलाके के बाशिंदों की ज़बान जानते थे, उनमें से एक को आसिम अपने साथ ले गया है। मुझे अंदेशा है कि उसने आसिम को धोखा देकर किसी गलत रास्ते पर डाल दिया हो। सिपा सालार ने झंझला कर कहा, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। अगर उस बेवकूफ़ ने किसी लंबे सफ़र पर जाने का इरादा किया था तो उसे मुझसे मशवरा करना चाहिए था। एक ईरानी अफसर ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, जनाब, उस तरफ देखिए, शायद वो आ रहे हैं।
सिपा सालार और उसके साथी जनूब मगरब की सिमत एक टीले की ओट से नमूदार होने वाले सवारों की तरफ देखने लगे और आन की आन में पड़ाव के एक सिरे से दूसरे सिरे तक मुसरत की लहर दौड़ गई। थोड़ी देर बाद जब सूरज मगरबी उफ़ को छू रहा था, अरब सवार अपने नेज़ों से स्याह फाम कैदियों को हाँकते हुए पड़ाव के करीब एक और टीला अबूर कर रहे थे। सीन का इंतखाब गलत ना था। आसिम हमारी तवक्को से ज्यादा कामयाब दिखाई देता है, जाओ उसे सीधा हमारे पास ले आओ। सिपा सालार ये कहकर एक पत्थर पर बैठ गया और उसके साथी भागते हुए आसिम के इस्तकबाल के लिए बढ़े। क्लाडियुस चंद कदम चलने के बाद रुक गया और टिकटिकी बांधकर सवारों की तरफ देखने लगा। आने वाले काफले की रफ्तार सिपा सालार की तवक्को के खिलाफ बहुत सुस्त थी। चुनाचे वो भी चंद सानिये इंतजार करने के बाद उठकर अपने साथियों के पीछे हो लिया। क्लाडियुस के करीब पहुंचकर उसने कहा, मालूम होता है कि तुम अपने आका के इस्तकबाल के लिए आगे बढ़ना कसरे शान समझते हो। नहीं जनाब, क्लाडियुस ने घुटी हुई आवाज में जवाब दिया। मेरे आका को सबसे आगे होना चाहिए था, लेकिन मुझे उनका घोड़ा दिखाई नहीं दे रहा। सिपा सालार ने मुस्तरब होकर कहा, तुम्हारा मतलब है कि आसिम? क्लाडियुस ने जवाब देने की बजाय सिपा सालार की तरफ देखा और उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। सिपा सालार चिल्लाया, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। क्लाडियुस अपने आंसू पहुंचने के बाद दोबारा आने वाले काफले की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर बाद वो अचानक बुलंद आवाज में चिल्लाया, जनाब वो आ रहे हैं, वो जिंदा हैं, वो दूसरे घोड़े पर सवार हैं, लेकिन शायद वो शदीद जख्मी हैं। सिपा सालार आंखें फाड़ फाड़ कर सवारों की तरफ देखने लगा और क्लाडियुस अपनी पूरी कुव्वत से उनकी तरफ भागने लगा। सवारों के करीब पहुंचकर उसकी हिम्मत जवाब देती महसूस हुई। आसिम घोड़े की जीन पर झुका हुआ था और उसका जर्द चेहरा और सीने पर बंधी हुई खून आलूद पट्टी उसके जख्मी होने की गवाही दे रही थी। क्लाडियुस को देखकर आसिम के खुश्क होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई और उसने जरा सीधे होकर बैठते हुए कहा, क्लाडियुस, मैं जिंदा हूं, लेकिन मेरा अजीज तरीन दोस्त इस लड़ाई में काम आ गया। आपका घोड़ा? क्लाडियुस ने कहा। हाँ, वो मेरा आखिरी दोस्त था। उसने जख्मी होकर गिरते ही दम दे दिया था। अब अपने वतन की कोई निशानी मेरे पास नहीं रही। आसिम ने यह कहकर आंखें बंद कर लीं और क्लाडियुस घोड़े की बाग पकड़कर उसके साथ साथ हो लिया। थोड़ी देर बाद सैकड़ों सिपाही उनके गिर्द जमा हो रहे थे। सिपा सालार हांफता हुआ आगे बढ़ा। आसिम उसे देखते ही घोड़े से उतर पड़ा और अदब से सलाम करते हुए बोला, जनाब, अगर आपको मेरी वजह से कोई परेशानी हुई है तो मैं माफ़ी का खास्तगार हूँ। सिपा सालार ने कहा, मैं यकीनन बहुत परेशान था, लेकिन इस वक्त सबसे अहम मसला यह है कि तुम जख्मी होकर आए हो और तुम्हें तबीब की ज़रूरत है। आसिम ने कहा, जनाब, मेरा जख्म बहुत मामूली है। सिपा सालार ने कहा, मुझे यकीन था कि तुम कोई अहम खबर लेकर वापस आओगे। आसिम बोला, जनाब, इस मुहिम में हमारे 7 आदमी काम आए हैं और 10 जख्मी हुए हैं। दुश्मन के नुकसानात हमसे बहुत ज्यादा थे। सिपा सालार ने पूछा, कैदियों की तादाद कितनी है? आसिम ने जवाब दिया, हमने 55 आदमी गिरफ्तार किए थे, लेकिन रास्ते में 3 कैदियों को रिहा कर दिया गया। सिपा सालार ने कहा, हमारे पास चंद कैदी और भी हैं और हमें सोने से पहले उनके मुताल्लिक कोई फैसला करना पड़ेगा। आसिम ने कहा, अगर मैं उनके मुताल्लिक कुछ कहने का हक रखता हूं तो मेरी ये दरखास्त है कि उनका फैसला कल पर छोड़ दिया जाए और आज रात उन्हें कोई तकलीफ ना दी जाए। सिपा सालार ने कहा, मैं जानता हूं कि तुम कैदियों के मामले में बहुत रहम दिल हो, लेकिन ये लोग किसी अच्छे सलूक के मुस्तहिक नहीं। एक अरब ने कहा, हमें इन लोगों को पड़ाव में ले जाने की बजाय यहीं कत्ल कर देना चाहिए। आसिम ने कहा, अगर इन्हें कत्ल करके हमें कोई फायदा पहुंच सकता तो मैं आपको मना ना करता, लेकिन हमारा फायदा इसी में है कि इन लोगों के साथ अच्छा बर्ताव किया जाए। मैंने बस 3 कैदियों को रिहा किया है। वो अपने सरदारों के पास ये पैगाम लेकर गए हैं कि अगर वो कल तक यहाँ आकर इस बात की जमानत दें कि उसके बाद रास्ते में हम पर कोई हमला नहीं होगा तो तमाम कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा। और तुम्हें यकीन है कि उनके सरदार तुम्हारा पैगाम सुनकर हमारे पास आ जाएंगे? आसिम ने जवाब दिया, इन लोगों का एक बाअसर सरदार हमारी कैद में है और मैंने उसी से गुफ्तगू करने के बाद बाकी सरदारों को पैगाम भेजने का फैसला किया था। इन लोगों का ख्याल है कि हम इस इलाके पर कब्जा करने की नीयत से आए हैं, लेकिन जब इन्हें ये मालूम होगा कि हमारी मंजिल मकसूद हबशा है तो ये रास्ते में हमसे कोई तारुस नहीं करेंगे। सिपा सालार ने कहा, मुझे यकीन नहीं आता कि हमारी नरमी इन वहशियों पर कोई अच्छा असर डाल सकती है। बहरहाल मैं तुम्हारी राय से इख्तलाफ नहीं करता, लेकिन अब हमें तुम्हारे इलाज की फिक्र करनी चाहिए। तुम्हारे जख्म से अभी तक खून रिस रहा है। बेहतर होगा कि तुम घोड़े पर सवार हो जाओ। नहीं जनाब,
اب میرے لیے چند قدم چلنا زیادہ آسان ہوگا۔ عاصم یہ کہہ کر آگے بڑھا، لیکن چند قدم اٹھانے کے بعد اس کی ٹانگیں لڑکھڑانے لگیں۔ کلاڈیوس نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دینے کی کوشش کی، لیکن عاصم نے اسے ایک طرف ہٹا دیا۔ تھوڑی دیر بعد طبیب عاصم کے زخم پر نئی پٹی باندھ رہا تھا اور چند افسر اس کے گرد کھڑے تھے۔ سپاہ سالار خیمے میں داخل ہوا اور اس نے طبیب سے مخاطب ہو کر پوچھا، اسے کوئی خطرہ تو نہیں؟ نہیں جناب، یہ بہت خوش نصیب ہے۔ اگر دشمن کا نیزہ پسلیوں کے اوپر سے پھسلنے کی بجائے سیدھا لگتا تو ان کے بچنے کی کوئی امید نہ تھی۔ سپاہ سالار نے عاصم سے کہا، تمہارے ساتھی قیدیوں کو زندہ رکھنے کے سخت مخالف ہیں۔ ہم نے بڑی مشکل سے ان کا جوش و خروش ٹھنڈا کیا ہے۔ جناب، انہیں یہ معلوم نہیں کہ قیدیوں کو کل تک زندہ رکھنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ آپ فوج کو حکم دے دیجئے کہ انہیں ہر ممکن آرام پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ تم فکر نہ کرو، میں ان کے لیے بہترین کھانا مہیا کرنے کا حکم دے چکا ہوں، لیکن اگر کل تک ان لوگوں کے سردار یہاں نہ پہنچے تو قیدیوں کو ٹھکانے لگانے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ سپاہ سالار یہ کہہ کر خیمے کے دروازے کی طرف بڑھا، لیکن اچانک کچھ سوچ کر رک گیا اور عاصم کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، مجھے تمہارے گھوڑے کا سن کر بہت افسوس ہوا ہے اور میں تمہیں اس کے بدلے اپنا بہترین گھوڑا پیش کروں گا۔ سپاہ سالار خیمے سے باہر نکل گیا۔ طبیب نے عاصم کی مرہم پٹی سے فارغ ہو کر اس کے تیمارداروں کی طرف دیکھا اور کہا، میرے خیال میں اب انہیں آرام کی ضرورت ہے۔ وہ یکے بعد دیگرے باہر نکل گئے۔ تھوڑی دیر بعد کلاڈیوس نے کھانا لا کر عاصم کے سامنے رکھ دیا۔ عاصم نے چند دن والے کھائے، پانی پیا اور بستر پر لیٹ گیا۔ کلاڈیوس، اس نے قدرے توقف کے بعد کہا، مجھے زخمی ہونے کے بعد سب سے پہلے تمہارا خیال آیا تھا اور راستے میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ اگر میں ہلاک ہو جاتا تو تم پر کیا گزرتی۔ اگر مجھے یہ اطمینان ہوتا کہ راستے میں تمہیں کوئی خطرہ پیش نہ آئے گا تو میں اسی وقت تمہیں آزاد کر دیتا، اور مجھے اس بات کی پرواہ نہ ہوتی کہ سپاہ سالار میرے متعلق کیا خیال کرے گا۔ کلاڈیوس نے کہا، میں راستے میں کسی ایرانی کے ہاتھوں ہلاک ہونے کی بجائے آپ کے غلام کی حیثیت سے زندہ رہنا بہتر سمجھتا ہوں۔ تم میرے غلام نہیں ہو کلاڈیوس۔ کلاڈیوس نے احسان مندی سے عاصم کی طرف دیکھا اور کہا، اگر میں اپنے دل کی بات کہوں آپ برا تو نہیں مانیں گے؟ ہرگز نہیں۔ کلاڈیوس نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، اگر میں نے آپ کو سمجھنے میں غلطی نہیں کی تو آپ ان لوگوں سے مختلف ہیں جنہیں صرف انسانی خون کی پیاس تلوار اٹھانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ آپ جس قدر بہادر ہیں اسی قدر رحم دل ہیں۔ آج قیدیوں کے ساتھ آپ کا سلوک میرے لیے غیر متوقع نہ تھا، لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ سکی کہ اس جنگ سے آپ کی دلچسپی کی وجوہ کیا ہے۔ آپ یہ خیال نہ کریں کہ یہ بات پوچھنے کے لیے میں آپ کے زخمی ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ آج جب میں سواروں کو آتے دیکھ رہا تھا تو آپ کا گھوڑا غائب تھا اور میرے دل میں یہ خدشہ پیدا ہو گیا تھا کہ شاید آپ واپس نہیں آئے، اور پھر جب طبیب آپ کے زخم کا معائنہ کر رہا تھا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ انسان ہمیشہ کسی مقصد کے لیے جان دینا پسند کرتا ہے۔ ایرانیوں کا مقصد دنیا میں اپنے شہنشاہ کی فتوحات کے پرچم لہرانا ہے، رومیوں کا مقصد دنیا میں اپنے اقتدار کی حفاظت ہے۔ یہودی یہ سمجھ کر ایرانیوں کا ساتھ دے رہے ہیں کہ شاید رومی سلطنت کے کسی کھنڈر پر انہیں اپنے لیے کوئی عمارت کھڑی کرنے کا موقع مل جائے۔ عرب سے جو رضاکار ایرانیوں کے حلیف بن کر آئے ہیں وہ کچھ تو خون اور لوٹ مار سے آگے نہیں سوچتے، لیکن آپ کے متعلق مجھے اس بات کا یقین ہے کہ آپ ظالم کے دوست اور مظلوم کے دشمن نہیں ہو سکتے۔ آپ کو لوٹ مار سے کوئی دلچسپی نہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ ایرانی فوج جب کسی خطرے کا سامنا کرتی ہے تو آپ سب سے آگے ہوتے ہیں؟ عاصم نے اضطراب کی حالت میں آنکھیں بند کر لیں اور دیر تک خاموش پڑا رہا۔ بالآخر اس نے کلاڈیوس کی طرف دیکھا اور کہا، کلاڈیوس، میری زندگی دوستی اور دشمنی کے جذبات سے خالی ہے۔ چند سال پہلے میری تمام خواہشیں اپنے قبیلے کی عزت کے لیے لڑنے یا اپنے عزیزوں اور دوستوں کے قتل کا انتقام لینے تک محدود تھی۔ پھر چند ایسے واقعات پیش آئے کہ میری دنیا یکسر بدل گئی۔ مجھے اپنے اسلاف کی روایات سے بغاوت کے جرم میں اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا۔ تم میری تمام سرگزشت سن چکے ہو۔ سین سے ملاقات کے بعد میری زندگی کا نیا دور شروع ہوا اور میں نے ایک سپاہی کی حیثیت سے اپنے محسن کی بلند ترین توقعات پورا کرنا اپنا مقصد حیات بنا لیا۔ تم یہ کہہ سکتے ہو کہ میں نے اپنے لیے جو نیا راستہ منتخب کیا ہے وہ غلط ہے، لیکن میرے لیے اور کوئی راستہ نہیں۔ کلاڈیوس نے کہا، فرض کیجئے اگر سین ایک ایرانی کی بجائے ایک شامی یا رومی ہوتا تو کیا یہ ممکن نہ تھا کہ اس وقت آپ ایرانیوں کی بجائے رومیوں کے ساتھ ہوتے؟ عاصم نے برہم ہو کر کہا، کلاڈیوس، مجھے پریشان نہ کرو، جاؤ سو جاؤ، میں معافی چاہتا ہوں۔ کلاڈیوس نے اٹھتے ہوئے کہا، اگر آپ مجھے اپنے دل کی بات کہنے کی اجازت نہ دیتے تو مجھ سے یہ گستاخی نہ ہوتی۔
عاصم نے قدرے نرم ہو کر کہا، نہیں نہیں کلاڈیوس، بیٹھ جاؤ، میں تم سے خفا نہیں ہوں، لیکن تم جانتے ہو کہ اب اپنا راستہ تبدیل کرنا میرے بس کی بات نہیں۔ کلاڈیوس بیٹھ گیا اور چند ثانیے خاموشی سے عاصم کی طرف دیکھتا رہا۔ بالآخر اس نے کہا، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ آپ ان لوگوں سے مختلف ہیں جو ساری عمر آنکھیں بند کیے کسی غلط راستے پر چل سکتے ہیں۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو آپ اپنی قبائلی روایات سے بغاوت نہ کرتے۔ میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ کسی دن آپ کو یہ جنگ عرب کی قبائلی جنگوں سے زیادہ بے مقصد محسوس ہوگی۔ عاصم نے کہا، میں ایرانی فوج کے ساتھ وفاداری کا عہد کر چکا ہوں اور تم مجھے غدار بننے کا مشورہ نہیں دے سکتے۔ کیا آپ نے اپنے قبیلے کے ساتھ وفاداری کا عہد نہیں کیا؟ کلاڈیوس، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایرانی فوج کے کارناموں سے آپ جیسے انسان کا ضمیر مطمئن نہیں ہو سکتا۔ کبھی نہ کبھی ایسا وقت ضرور آئے گا جب آپ کی بے چین روح آپ کو کوئی نیا راستہ تلاش کرنے پر مجبور کر دے گی۔ میں اکثر یہ سوچا کرتا ہوں کہ جو شخص کسی مقصد کے بغیر اس قدر بہادری سے لڑ سکتا ہے، وہ کسی مقصد سے آشنا ہونے کے بعد کیا نہیں کر سکتا۔ آپ کو فتوحات کا شوق یہاں تک لے آیا ہے، لیکن اگر انسان کا ضمیر مطمئن نہ ہو تو اس کی فتوحات بے معنی ہیں۔ سین اس بات پر مطمئن ہو سکتا ہے کہ اس نے بے یار و مددگار انسان کو شہرت و ناموری کے راستے پر ڈال کر اس کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے، اور اس کی بیٹی بھی اس بات پر خوش ہو سکتی ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جب آپ شاندار فتوحات حاصل کرنے کے بعد واپس جائیں تو سین آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ لیکن مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ ان سب باتوں کے باوجود آپ کا ضمیر مطمئن نہیں ہوگا۔ عاصم نے کہا، تمہارے خیال میں میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ کلاڈیوس نے جواب دیا، آپ کی سرگزشت سننے کے بعد میرے لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں کہ وہ کم سن لڑکی جسے آپ نے دمشق کے راستے پر دیکھا تھا آپ کی امیدوں کا مرکز بن چکی ہے، اور میرے لیے یہ سمجھنا بھی مشکل نہیں کہ آپ کے دل میں شہرت و ناموری کی تمنا سین سے کہیں زیادہ اس کی بیٹی نے پیدا کی ہے۔ عاصم نے کہا، کلاڈیوس، میں تمہاری بات سے انکار نہیں کرتا۔ میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ جب میں اپنے حال اور مستقبل سے مایوس تھا تو فسطینہ نے میرے دل میں زندگی کی دھڑکنیں بیدار کی تھی۔ اس نے مجھے احساس دلایا تھا کہ میں عام انسانوں سے مختلف ہوں، اور میں یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ میں اس کی بلند ترین توقعات پوری کر سکتا ہوں۔ لیکن اگر میں یہ سمجھوں کہ عظیم ترین فتوحات حاصل کرنے کے بعد بھی میں سین کی بیٹی کے لیے ہاتھ پھیلا سکتا ہوں تو مجھ سے بڑا احمق کوئی نہیں ہو سکتا۔ رات کا مسافر چاند کی روشنی میں اپنا راستہ دیکھ سکتا ہے، لیکن اسے نوچنے کی کوشش حماقت کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے؟ جب میں پہلی مرتبہ سین کے ہمراہ محاذ جنگ کی طرف روانہ ہوا تھا تو میرے خیالات یہی تھے کہ جب میں فتوحات کے پرچم لہراتا ہوا واپس آؤں گا تو فسطینہ میرا انتظار کر رہی ہوگی، لیکن یہ ایک دیوانے کے خواب تھے۔ اب مجھے ان خیالات پر ہنسی آتی ہے۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ سین نے مجھے اپنے گھر کی چار دیواری سے دور رکھنے کے لیے مصر کی طرف پیش قدمی کرنے والی فوج کے ساتھ روانہ کر دیا تھا۔ کلاڈیوس، جب میں گھر سے نکلا تھا تو میری تمام خواہشیں صرف زندہ رہنے تک محدود تھیں۔ اس وقت میں کسی کی بھیڑیں چرا کر بھی مطمئن رہ سکتا تھا، لیکن فسطینہ کی دنیا میں چند سانس لینے کے بعد میرے لیے گمنامی اور بے چارگی کی زندگی پر کنات کرنا ممکن نہ تھا۔ مجھے معلوم نہیں کہ میں نے جو راستہ اختیار کیا ہے اس کی آخری منزل کیا ہوگی، لیکن اب میں اتنی دور آ چکا ہوں کہ میرے لیے یہ راستہ بدلنا تو درکنار، مڑ کر پیچھے دیکھنا بھی ممکن نہیں۔ کلاڈیوس نے کہا، آپ چند حادثات کے نتیجہ میں یہاں تک پہنچ گئے ہیں، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک حادثہ آپ کی زندگی کا دھارا بدل دے؟ اس فوج کے حالات مجھ سے پوشیدہ نہیں۔ آپ کے سپاہیوں کو گرمیوں کی شدت اور طرح طرح کی بیماریوں نے نڈھال کر دیا ہے۔ ایک عام سپاہی سے لے کر سپاہ سالار تک ہر آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ اس مہم کا نتیجہ تباہی کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ رسد کی کمی آپ کے لیے ایک تشویشناک مسئلہ بن چکی ہے، اور اب آپ کے راستے میں وہ شہر نہیں ہوں گے جہاں لوٹ مار کر کے یہ لوگ اپنا پیٹ بھر سکیں۔ مجھے اندیشہ ہے کہ جب یہ بد دل اور مایوس لشکر حبشہ کی حدود میں داخل ہوگا تو اس کا مقابلہ ان غیر منظم قبائل کی بجائے اس منظم فوج سے ہوگا جس کا ہر سپاہی اپنے وطن کی آزادی کے لیے موت و حیات سے بے پرواہ ہو کر لڑے گا۔ پھر آپ کو کسی میدان سے پسپا ہونا پڑا تو حبشہ کے سپاہی طیبہ تک آپ کا پیچھا کریں گے۔ کسریٰ کو اس بات کی پرواہ نہ ہوگی کہ اس لشکر کے بیشتر سپاہی اس کی ہوس سے ملک گیری کی نظر ہو چکے ہیں اور ان کی لاشیں دریائے نیل کے کنارے بکھری ہوئی ہیں، بلکہ اس کے سامنے صرف یہ مسئلہ ہوگا کہ جو لوگ زندہ واپس آ گئے ہیں ان کے لیے بدترین سزا کیا ہو سکتی ہے۔ معزز سامعین، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ناول کی آئندہ اقساط کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔